انڈیسائسونیس اباؤٹ اسٹیٹ پالیسیز، یعنی اسٹیٹ کا اپنی پالیسیز کے بارے میں کوئی نتیجہ خیز جو عمل ہے اسے سامنے نہ لا سکنے کا کیا اثرات ہوتے ہیں. On the political frontier, the Pakistani nation shouldered an additional problem of establishing a state on the principles of Islam which were to be incorporated in its educational system. اور پاکستان جب معرض وجود میں آتا ہے تو بہت سے ایسے مسائل جس میں ہمارے پاس کم ریسورسز ہیں، 90% آبادی بھی الٹریٹ ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور بوجھ اور ایک اور ذمہ داری ہم اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی جو اصول ہیں اور اسلامک ایجوکیشن جو ہے اسے فور فرنٹ پہ رکھیں گے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اور اسے کسی بھی حالت میں انکلٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. Now this was mainly because the aims and objectives of Islamic education are entirely different from those of the secular or liberal education. اور یہ بوجھ اس لیے تھا چونکہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اور اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ یکسر مختلف ہیں ایک لبرل ایجوکیشن کے اور ایک سیکولر ایجوکیشن کے ایمز اور آبجیکٹیو سے، جو کہ مینلی ویسٹرن ہے اپنی نیچر کے اندر. Ever since its independence, efforts have been made to bring about dynamic changes and to reorganize the education system of Pakistan. اور پھر انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک بہت سی ایسی کوششیں کی گئیں جس میں ری اورینٹ کیا جائے، ری آرگنائز کیا جائے ایجوکیشن سسٹم کو ملک کے. لیکن unfortunately all these efforts failed, and for Pakistan there is yet to be a full agreement on how we can precisely define an Islamic state, and more importantly how education is to reflect its requirement. اور ابھی تک یہ بات مکمل طور پہ ہم اسے عبور حاصل نہیں کر سکے کہ اسلامک اسٹیٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کریں اور کس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے اس ریکوائرمنٹ کو. اب کنفیوژن امنگ دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، اور ایجوکیٹڈ ایلیٹ میں کیا کنفیوژنس تھیں کہ when Pakistan came into existence, its educated elite were indecisive about the direction of the state policies. اور پھر جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ تھی وہ انڈیسائسو تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایجوکیشن کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے، یا اگر پتا بھی تھا تو وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کون سا ڈائریکشن بہتر ہے. They were confused about choosing the Western system of education or adhering to the principles of Islam while laying the educational foundations of the newly born state. اور جب یہ نومولود اسٹیٹ میں ایجوکیشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو کنفیوژن یہی تھا کہ ویسٹرن ویلیوز پہ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کو بنایا جائے یا اسلامک ویلیوز کے ساتھ ایڈہر کرتے ہوئے اس کی بنیاد کو رکھا جائے. It became obvious by the way the Western oriented elite was expressing their views that they were in a state of confusion regarding the disparity between the two divergent system of education. اور ہمیں بہت سی جگہوں پہ یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے، جس طرح سے ہماری یہ پاپولیشن، ایلیٹ پاپولیشن بہیو کر رہی تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ بہت کنفیوز تھے ایجوکیشن کے ڈائریکشن کے بارے میں، اور بہت ڈائیورجنٹ ویوز جو کہ اسلامک اور ویسٹرن ہے ان دونوں کے کہیں بیچ میں یہ پائے جاتے تھے، اور اس بات پہ مکمل طور پہ یہ یکسر نہیں ہو رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے چلنا ہے. And also towards the need to establish a sound education system according to the demands and aspirations of the nation. اور سیکنڈلی یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی نیڈ، ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی جو کہ ڈیمانڈز اور ایسپریشنز کو میٹ کر سکے نیشن کی، وہ بھی وضع کرنے میں تقریباً ناکامیاب نظر آئے.